کیسے مدد کرتا ہے؟ روحانی طور پہ. اور روح کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ دور اور یکساں ایک ہی ہے. ان کے لیے دور نزدیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، روحانیت کے لیے کچھ حیثیت نہیں ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں، ہم لوگ، ہم اور آپ، ابھی مولانا باوضو رہنے کی فضیلت بیان کر رہے تھے. ہم اور آپ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب باوضو سوتے ہیں، کیسے سوتے ہیں؟ باوضو سوتے ہیں، تو ہماری روح کو نکال کر لے جایا جاتا ہے اور عرش کی سیر کرائی جاتی. روزانہ باوضو سونے والا کہاں کی سیر کرتا ہے؟ عرش کی. اور باوضو سونے والے کی روح عرش کے نیچے سجدے میں رہتی ہے جب تک وہ سوتا رہتا ہے. اسی لیے اس کا سونا بھی سجدے میں شمار ہوتا ہے، عبادت میں شمار، سجدے میں. اب آپ کو بتاؤں، دھیان دینا، روح کہاں ہے؟ بولیے، بولیں، بولیے بھائی، ڈریے مت، غلطی ہوگی تو اصلاح ہوگی نا. سب مل کے بولے، روح کہاں ہے؟ عرش کے نیچے حالت سجدہ میں ہے. ٹھیک. بیوی آ کر کے کہتی اٹھو جی 7 بج گئے. روح کہاں ہے؟ بولے، عرش کے نیچے. اور بیوی جگہ کہاں رہی ہے؟ اٹھیے 7 بج گئے. بولو آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اٹھتے وقت سنتے ہیں تو بولیے، سنے تبھی تو اٹھے نا. پہلے سنا تبھی تو اٹھے، ہلانے کا احساس ہوا تبھی تو اٹھے. تو یہ جو سننا تھا وہ کس نے سنا؟ کس نے سنا؟ روح نے سنا. اب بولو، عرش دور ہے یا اجمیر مقدس دور ہے؟ اور یہ تو حدیث سے صحیح ہے نا. دوسری بات، اٹھو اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اٹھو اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ کہتا ہے نا قوموا للہ قانتین، تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ ککڑو کو کر رہا ہے. ککڑو کو نہیں کہتا، وہ آیت پڑھتا ہے قوموا للہ قانتین. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مرغے کی بانگ کی آواز سنو تو اس وقت تو دعا کیا کرو، کیونکہ اس کی آواز سن کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ ان ساری دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. مرغ کی بانگ سن کر کے جو دعا کی جائے اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تو قوموا للہ قانتین وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ مرغا کیوں کہتا ہے؟ وہ مرغا جو کچرے پہ چل رہا ہے، وہ مرغا جو گلیوں میں دانا چگ رہا ہے، وہ مرغا جو 1500 میں مل جاتا ہے، وہ قوموا للہ قانتین کیوں کہتا ہے؟ اور بڑی بات یہ وہ کہتا ہے تو اس وقت اس کی آواز جو نکلتی ہے اس وقت مومنوں کی دعا قبول ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے السلام کی حدیث پاک ہے، عرش کے نیچے، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے. فرشتہ، اس کی شکل مرغے جیسی ہے. عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، اس کی شکل مرغے جیسی ہے. اور یہ عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے. تو اس کی شکل مرغے جیسی ہے. تو جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتہ جو عرش کے نیچے ہے اور اس کی شکل مرغے جیسی ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. تو عرش کے نیچے وہ فرشتہ قوموا للہ قانتین کی آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز کو زمین پہ چلنے والے ہمارے یہ مرغے لوگ سن کر اس کی آواز میں آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. نادان، تو نے توحید کو کیا سمجھا؟ اگر میرا اللہ کسی کو سنانا چاہے تو وہ مرغا جس کے کان بھی صحیح سے نظر نہیں آتے، جب وہ عرش کے نیچے بولنے والے فرشتے کی آواز کو گلی میں چلنے والا مرغا سن لیتا ہے، اگر اللہ اس کو سنانا چاہے، جب مرغے کو قدرت اتنا سنا سکتی ہے تو اپنے ولیوں کو کتنا سنا سکتی ہے؟ ان کے کانوں کی پاور کا، طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگوں نے اللہ کی طاقت کو سمجھا کیا ہے؟ لوگوں نے اللہ کی قدرت کو سمجھا. مرغے کے بارے میں مان لیا کہ وہ عرش کے نیچے والے فرشتے کی آواز کو سن لیا، اور ولی کے لیے کہتا ہے کہ یہ کیا سنتے؟ ارے مرغے کے برابر بھی ولی کو نہیں مانا تو نے، ظالم ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کی طاقت بڑی ہے، اللہ کے، کیونکہ اس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہے. قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تو اللہ کے رنگ میں ولی رنگتا ہے تبھی تو ولی بنتا ہے.
اللہ فرماتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ جیسے لوہا بھٹی میں ڈالنے کے بعد لوہا لوہا ہی رہتا ہے مگر آگ کا رنگ لوہے پہ چڑھ جاتا ہے، ایسے قدرت کا رنگ بندے پہ چڑھ جاتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔